السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ساجد صاحب زواری ٹاپ سٹوری کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی ٹاپ سٹوری جو ہے وہ بجلی کے بل ہیں۔ بجلی کے بلوں نے پاکستان بھر کے اندر عوام کے اندر بے چینی پیدا کر دی ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے اور ابھی جو اگست کے جو بل آ رہے ہیں انہوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ عوام جو کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں بہت بری طرح سے پس رہے ہیں، اب ان کے اوپر بجلی بم جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں، اور ایسے بجلی بم گرائے جا رہے ہیں کہ عوام کی جو قوت ہے اب وہ اس سے باہر ہو گئے ہیں۔ اب اسی ضمن میں آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر تمام عمائدین کشمیر نے مساجد کے اندر جو ہے بڑے پیمانے پہ اکٹھ کیے ہیں، وہاں کی بار جو ہے وہ اس میں شامل ہوئی ہے، اور انہوں نے اجتماعی فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے بجلی کے بلوں کے اندر سے جب تک گورنمنٹ ٹیکسز نہیں نکالتی اور پیک آرز کا جو ہے ٹیرف ختم نہیں کرتی تب تک ہم بجلی کے بل جمع نہیں کروائیں گے۔ عاصم امین صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ عاصم صاحب، بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال تو جو ہے عمران خان نے ایک موومنٹ چلائی تھی، اور اس سے بہت پہلے ایک موومنٹ چلائی تھی سول نافرمانی کی، حکومت کے احکامات کو نہ ماننا۔ تو کشمیر سے اس کی ابتدا ہو گئی ہے اور اس کی بنیاد بجلی کے بل ہیں، کیا کہیں گے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام جو سوئی ہوئی ہے نا، سوئی پڑی ہے، میرا خیال اس کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ دیکھیں خدا را آپ کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ بجلی کے بل ہوں، وہ ادر چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، ہم ابھی بجلی کے بلوں پہ رہتے ہیں۔ اگست میں جو غریب آدمی ہے، جو 900 روپے کی دیہڑی ایک مزدور لگاتا ہے، اس کو مہینے کا بل آ رہا ہے 20 سے 25 ہزار روپیہ۔ صرف اور صرف اس کے گھر کیا ہے، ایک پنکھا ہے اور ایک لائٹ ہے، ایک فریج ہے، اس کے یہاں ایک موٹر ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسے گھر میں چیزیں نہیں ہیں کہ جس پہ بجلی لگ سکے، کیونکہ ان کی ضروریات ہی اتنی ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہی اتنا ہے کہ وہ اس کے علاوہ وہ اس سے باہر نہ پیسہ جمع ہوگا، نہ اس سے بہتر وہ کوئی چیز، کوئی ٹی وی لے سکتے ہیں یا کوئی اور ادر چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں اس ملک کی بدقسمتی، جو 900 روپیہ دیہڑی کماتا ہے اس کو بل آتا ہے 20 سے 25 ہزار روپیہ، جو 25 لاکھ روپیہ سیلری لیتا ہے اس کو بل ہوتا ہے معاف، اس کے ٹیکسز معاف ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ ٹیکسز کیا ہے، اس کو 300 یونٹ پہلے معاف ہیں۔ ہماری بدقسمتی دیکھ لیں۔ یہاں تو پھر گورنمنٹ کا ایسا ایک لائعمل ہونا چاہیے کہ آپ اگر آپ کا ملک آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ان سے پیسے کی کمی ہے اور ہمارے اوپر انرجی کرائسس ہے، تو پھر یکساں فیصلہ کریں کہ جو آپ کے اوپر والے جو منسٹر ہیں، ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، سینیٹر ہیں، اور چیف جسٹس صاحب ہیں، اور جو ادر ادارے ہیں، ان کو کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ آپ غریب سے پیسہ نچوڑ کے اس کے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑیں عیاشی پہ خرچ کیا، اور آپ جو ان سے افسران بالا کی عیاشی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور خدا را میں یہ کہتا ہوں کہ اس سلسلے کو بڑھنا چاہیے، اور یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ دیکھو انہوں نے غلط بات نہیں کی، انہوں نے بار کونسل نے اپنا ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اگر کوئی وابڈہ اہلکار وہ میٹر اتارنے آئے گا تو ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے، یا وہ اسی ہاتھوں سے وہ میٹر کی تاریں دوبارہ لگا کے جائے گا۔ میٹر تو ویسے بھی مالک صارفین ہوتے ہیں، بجلی کا میٹر تو لیسکو ہے۔ یہاں ایسی بدقسمتی ہے کہ ہائی کورٹ کے بہت سخت آرڈر ہیں اور فیصلے لکھے گئے ہوئے ہیں، کئی بار کئی لوگوں نے جو ریٹیں کی ہیں ان کے فیصلے لکھے گئے ہیں کہ وابڈہ اہلکار میٹر نہیں اتار سکتا، وہ بجلی کا کنیکشن کاٹ سکتا ہے اگر اس کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ یہاں وہ گنڈا گردی، اگر کوئی آدمی کسی کو کہہ دے نا کہ جی یہ آپ نہیں اتار سکتے، وہ کہتا جو کرنا ہی کر لا، جڑی کوٹ جانے ہی چلا جا۔ یہاں یہ گنڈا گردی چلتی ہے۔ خدا را اب ہماری عوام کو چاہیے۔ ایک بات بتائیے کہ جو کشمیر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پاکستان کی عوام سوئی ہوئی ہے، پاکستانی جو ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیسے معاملہ حل ہوگا اور اس کو کیسے کریں گے، اور اگر انہوں نے بل نہیں دیے تو یہ سول نافرمانی کی تحریک کیا کشمیر سے اٹھے گی؟ بل اٹھنی چاہیے اب تو، وہ کشمیر سے اٹھے، پشاور سے اٹھے، کراچی سے اٹھے، اب ان لوگوں کو اٹھنا چاہیے۔ یہ لوگ، ہم نے پہلے بھی ماضی میں بہت سارے پروگرام کیے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کھا کے سوئے ہوئے ہیں۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ. یہ دنیا والی مثال بھی ان پہ نہیں لگتی، یہ دنیا سے آگے کوئی چیزیں ہیں جو ان کو اثر کر کے اور یہ سو چکے ہر ہیں. محکمے کے افسران لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنے ہوئے ہیں، لارڈ بنے ہوئے ہیں، وہ یہاں گورننس کرنے آ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر حکمرانی کرنے آ رہے ہیں. ملک ڈوب گیا ہے، ڈیفالٹر ہونے کے قریب ہو گیا، قرضوں سے پیسے چل رہے ہیں. آپ سمپلیسٹی کا فارمولہ ہی نہیں دے. صاحب نہ ہونے والی کون سی باتیں ہیں؟ بالکل آپ کے ملک میں ہے کیا؟ مجھے یہ بتا دیں، ڈالر آپ کا کہاں جا رہا ہے دن بہ دن؟ پیٹرول آپ کا کہاں جا رہا ہے دن بہ ایسے دن؟ ملک کے اندر افسران کی عیاشیاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی انڈسٹری جو سی ہے پوری تباہ ہو کے رہ گئی ہے. مجھے بتائیں کہ کون سی انڈسٹری جو سی ہے وہ خوشحال ہے؟ آخر کرونا میں بھی عمران خان کو ہم یہ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے، اور بہت سارے پروگرام میں کیا ہے کہ وہ اس کے کرونا کے ٹائم پہ بھی کنسٹرکشن انڈسٹری نے اتنا پیسہ کمایا اور اتنا پیسہ مارکیٹ میں ریئل آیا. اسٹیٹ بھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں فیصل آباد کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اتنا کام کبھی نہیں کیا جتنا کام ہم نے یہ 2.5 سال کرونا کے پیریڈ میں کیا ہے. درست ہے. تو یہ دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ساتھ. ان حکمرانوں کو مشاورت دینے والے کون لوگ ہیں؟ اور یہ ان کا اتنا بھی دماغ نہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنا بھی دماغ کام نہیں کرتا کہ یار ہم نے اپنی عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے. آپ جب کوئی دن دوار آتا ہے، رمضان آتا ہے، سبسڈیاں لگاتے ہیں، کروڑوں روپے کی کرپشن. آپ دیکھ لیں انہوں نے آٹا فری میں شاہد خاقان عباسی نے خود کہا کہ 20 ارب روپے کی کرپشن، اور اس نے کہا اس سے ڈبل. سولر سسٹم دیکھیں، انہوں نے کہا جی ہم غریب آدمی کو سولر سسٹم دیں گے، آسان قسطوں پہ دیں گے، اس پہ کرپشن. وہ کتنے اربوں روپے کی اس پہ کرپشن. ایک اور سکینڈل آیا ان کا لیپ ٹاپ کا، اس پہ جو سا اس پہ اربوں روپے کی کرپشن. وہ خدا رہا اب ان کے اچھے گٹے یہ 1.5 سالوں کے کھلنے لگ پڑے ہیں. 18,000 ارب ڈالر کا انہوں نے قرضہ لیا، اور وہ کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ اتنا قرضہ جو ان سے 70 سالوں میں نہیں لیا گیا. 3.5 سال عمران خان کی حکومت میں بھی نہیں لیا گیا، جو انہوں نے 16 مہینے کی 16 مہینوں میں لیا. ملک کو قرضوں کی دلدل میں پھنسا کر چلے گئے ہیں. ہمارے تجزیہ نگار کا بھی یہی کہنا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بجلی کے بل اور پٹرول پر پوری حکومت چلائی جا رہی ہے، لیکن ان کی نیت ہی اس میں فطور ہے. حکومت کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھائے. آپ اقتدار یہ بات غور سے سنیے، افسران بالا کی عیاشیاں بند کی جائیں. غریب عوام کے ٹیکسوں سے غریب عوام کے اوپر بجلی کا بوجھ ڈال کے ایکسٹرا ٹیرف لگا کے افسران بالا کی عیاشیاں بند ہونے چاہیے. 17 اسکیل سے 22 اسکیل تک کے لوگ جو ہیں ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے. 6 گھنٹے ٹیرف اور چلے گا، 6 گھنٹے اور چلے گا، 6 گھنٹے اور چلے گا. کیسی بدقسمتی ہے اس ملک میں، اور پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پچھلے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ عجیب ایک بحث چھڑی ہوئی ہے. جس کو 500 یونٹ چل رہا ہے اس کا بل کم ہے، جس کے 300 چل رہے ہیں اس کا زیادہ ہے. وہ سمجھ نہیں ان کو آ رہی کہ ہم نے ٹیرف بنانا کس طرح ہے، بل بھیجنا کس طرح ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے. عاصم صاحب سمجھ تو آ رہی ہے، جو بجلی چوری ہو رہی ہے، جو بجلی لیکیج ہو رہی ہے، جو یہ مفت یونٹ بانٹے جا رہے ہیں، اس کا پیسہ نکال رہے ہیں. بھائی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میری عرض سن لیں، جتنی بجلی مہنگی ہوگی اتنی بجلی چوری ہوگی. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں کراچی میں یہ عام روٹین کے جو میٹر تھے کہ لوگوں نے ڈائریکٹ تاریں ڈالی ہوتی تھی، پشاور میں ڈالی ہوتی تھی، جتنے غیر علاقے ان میں کنڈا فکس ہوتا تھا. تو یہ 70 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے تو اب کیا کریں گے؟ 70 سالوں میں اگر آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کرسی ہے، یہ کوئی آپ کا جنازہ نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ عوام پر آخر یہ مظالم حکمرانوں کی جانب سے کب تک رہیں گے؟ کب تک آپ عوام کی آوازوں کو بند کرتے رہیں گے؟ خدا را جس عوام کے پیسوں سے آپ گورننس کر رہے ہیں اس عوام کے اوپر رحم کریں، قبل اس سے کہ اللہ کے فیصلے سنا دیے جائیں اور کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں ہم سب کہ جس سے ہم نکل نہ سکیں. ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے. ساجد سبزواری کو اللہ نگہبان.